ناظرین، مہمان شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں بتاتے آ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کے شہر ٹورانٹو میں یونیورسٹی آف کراچی گریجویٹ فورم کینیڈا کی جانب سے ان کا اینول سیمینار اینڈ گرینڈ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا تھا، اور یہ پروگرام اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ گزشتہ 27 دسمبر سن 2014 کو منعقد کیا گیا۔ اور جیسا کہ کراچی یونیورسٹی گریجویٹ فورم، جس کا کہ میں سربراہ ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں، ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے اس سیمینار اور مشاعرے میں شرکت کے لیے پاکستان، انگلینڈ اور دبئی سے مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، اور یہ کہ پاکستان سے پروفیسر زیب النساء زیبی صاحبہ، انگلینڈ سے پروفیسر ڈاکٹر محبوب الدین صاحب، اور دبئی سے انجینئر جمیل قمر صاحب تشریف لائے تھے۔ 27 دسمبر سن 2014 کو اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ ٹورانٹو میں طاہر ہال میں، جو کہ ونڈرلینڈ کے نارتھ میں ہے، یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اس تقریب کے 3 حصے تھے۔ پہلے حصے میں ہمارے مقامی مشہور و معروف شاعر صالح اچھا صاحب کی 2 نئی کتابوں کی تقریب اجرا تھی۔ اس کے بعد جو ہمارے مہمان تشریف لائے تھے پاکستان سے اور انگلینڈ سے، جن میں کہ پروفیسر ڈاکٹر منیر محمد حسن صاحب بھی شامل ہیں، جو کہ سابق وائس چانسلر ہیں NED یونیورسٹی کے۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، کہ صالح اچھا صاحب کی 2 نئی کتابوں کی تقریب اجرا منعقد کی گئی، دیدہ خوباں اور چاندنی کا دھواں کی۔ اور دوسرے حصے میں ہمارے مہمانوں نے، جو کہ دانشور اور اہل علم ہیں، ان کے 2 لیکچر ہوئے، اور اس کے بعد کھانے پینے کا وقفہ ہوا، اور بریک کے بعد آخری حصے میں انٹرنیشنل مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں صالح اچھا صاحب، جو ہمارے شہر کے شاعر طرادار ہیں اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی 2 نئی کتابیں آئی ہیں۔ ایک تو شعری مجموعہ ہے دیدہ خوباں، اور دوسری کتاب ان کی ہے چاندنی کا دھواں۔ چاندنی کا دھواں ان کے گیتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں نہایت دیدہ زیب اور سلیقے سے شائع کی گئی ہیں، ضخیم کتابیں ہیں ہمیشہ کی طرح۔ تو پروگرام کے اس حصے میں جب کہ صالح اچھا صاحب کی کتابوں کی تقریب اجرا منعقد کی گئی، تو سب سے پہلے تو ان کتابوں کی رونمائی ہوئی۔ پروفیسر زیب النساء زیبی صاحبہ نے ان دونوں کتابوں کی رونمائی کی، اور اس کے بعد صاحب کتاب کے بارے میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی، جس میں بھی شامل ہوں۔ میرے مقالے کے علاوہ دبئی سے تشریف لانے والے انجینئر جمیل قمر صاحب نے بھی صالح اچھا صاحب کے فن و شخصیت کے حوالے سے اپنا بڑا جامع مضمون پیش کیا، اور اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر محبوب الدین صاحب نے بھی صالح اچھا صاحب کو منظوم خراج پیش کیا، نہایت مرصع شاعری پیش کی۔ اس کے علاوہ پاکستان سے تشریف لانے والی پروفیسر زیب النساء زیبی صاحبہ نے بڑا ہی
بھرپور مقالہ اپنے صالح اچھا صاحب کے فن و شخصیت کے حوالے سے ان کی شاعری کا احاطہ کرتے ہوئے نہایت ہی چابک دستی کے ساتھ اپنا تحریر کیا ہوا مقالہ سامعین کے سامنے، حاضرین کے سامنے پیش کیا، اور ہم سبھی لوگوں نے صالح اچھا صاحب کے فن اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی بھرپور گفتگو کی، اور ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کے ہر پہلو کا مختلف لوگوں نے مختلف پہلوؤں کا اس کا جائزہ لیا، اور ان کے صالح اچھا صاحب کے منتخب اشعار بھی اس موقع پہ پیش کیے گئے، اس کے حوالے کے طور پہ جو کچھ تحریر کیا گیا تھا اس کے حوالے کے طور پر بڑا اچھا انتخاب کیا تمام لوگوں نے، تمام لکھاریوں نے، اور ان کے اشعار بھی پیش کیے گئے۔ اور اسی موقع پر صالح اچھا صاحب کی خدمت میں یونیورسٹی آف کراچی گریجویٹس فورم کی جانب سے ایوارڈ بھی پیش کیا گیا، اور جو کہ الجامعہ لٹریری ایوارڈ کہلاتا ہے، الجامعہ ادبی ایوارڈ 2014 کا۔ صالح اچھا صاحب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے فورم کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ان کی اتنی ماشاءاللہ 50 سالہ علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں فورم کی جانب سے میں نے ان کو الجامعہ ادبی ایوارڈ 2014 ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد پروگرام کے اس تقریب کا دوسرا حصہ شروع ہوا، جس میں کہ انگلینڈ اور پاکستان سے آنے والے پروفیسر ڈاکٹر محبوب الدین صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر منیر محمد حسن صاحب NAD یونیورسٹی کے وائس چانسلر، انہوں نے اپنے انہوں نے لیکچر دیے۔ تو جو اپنے پروفیسر ڈاکٹر محبوب الدین صاحب تھا، ان کے لیکچر کا عنوان تھا کہ کراچی یونیورسٹی کے مشہور نامور سائنسداں اور سائنسداں شاعر، یعنی انہوں نے اپنے اس لیکچر میں یوں سمجھیں کہ سن 52 میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تھا، کراچی یونیورسٹی کا، سن 52 سے لے کے موجودہ وقت تک کے تمام ان اہم طالب علموں کا ذکر کیا جو کہ بائی پروفیشن تو سائنسداں تھے، انجینئر تھے اور عالمی شہرت یافتہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قدرت نے ان کو یہ صلاحیت بھی دی تھی کہ نا وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور انہوں نے شاعری میں بھی بہت نام کمایا، جس میں سر فہرست جو مشہور یعنی عالمی سطح پر جو جانے پہچانے جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی صاحب، ایک عالمی معیار کے سائنسداں تھے، جہاں پر انہوں نے اتنی ایجادات کی ہیں اور اتنی چیزیں انہوں نے دریافت کی ہیں اور سائنس پہ ریسرچ انہوں نے کی ہے کہ دنیا بھر میں وہ مشہور ہیں۔ وہاں وہ بنیادی طور پر میں کہوں گا کہ وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے، نکتہ سنج شاعر تھے، شاعر طرحدار تھے، اور اس کے ساتھ ایک چراغوں کا سلسلہ ہے جو کہ ان سے شروع ہو کے نا موجودہ وقت تک، یوں سمجھیں کہ سلیم الزماں صدیقی سے لے کے وہ آگے بڑھے، اور محسن بھوپالی صاحب جو کہ مشہور ہوئے، مطلب وہ آئے، اور یہ کہ پیرزادہ قاسم سے لے کے اور انہوں نے مجھ تک کہ ان لوگوں کو، ان طالب علموں کو، سابق طالب علموں کو شامل کیا جو کہ سائنسداں، انجینئر اور ڈاکٹر تھے، لیکن اس کے باوجود بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ تو انہوں نے بڑی ہی یہ سمجھیں کہ بڑی عرق ریزی کے ساتھ تمام چیزوں کو انہوں نے جمع کیا تھا، اور انہوں نے ان کی شاعری کو بھی نمونتاً ہر شاعر، جس شاعر کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو ان کے نمونے کے طور پہ ان کے اشعار بھی انہوں نے، اور وہ اشعار جو کہ عام قسم کی شاعری نہیں تھی، وہ اشعار جو کہ سن 50 سے لے کے اب تک نا زبان زد عام ہیں،
جو کہ ہماری زبان کا ایک طرح کا محاورہ بن گئے ہیں، جو کہ ہماری زبان کا ایک طرح کی ضرب الامثال بن گئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اشعار بھی اس موقع پہ پیش کیے کہ جیسے کہ وہ محسن بھوپالی صاحب کا انہوں نے شعر، مشہور زمانہ شعر پیش کیا کہ نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو یہ اس طریقے سے ان کا لیکچر بڑا کامیاب رہا اور لوگوں نے نا بنہایت ہی اس کو نا ذوق و شوق سے اس کو سنا، اور ان کا بیان اور پھر اشعار کا، جو ان اشعار کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، ان کو سب لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اور جیسا کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ہمارے باہر کے آئے ہوئے مہمان اس تقریب میں شریک تھے، اس اجتماع میں شریک تھے، اس کے علاوہ ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح سے، دیگر شہروں سے بھی، دور دراز شہروں سے بھی لوگ تشریف لائے تھے، اور تقریباً 150 لوگوں نے اس سیمینار اور مشاعرے میں، اس اجتماع میں شرکت کی۔ ان 2 لیکچرز کے بعد جو تھا وہ کراچی یونیورسٹی گریجویٹس فورم کا، یعنی جامعہ کراچی فارغ التحصیل الومنائی فورم کینیڈا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جامعہ کراچی فارغ التحصیل الومنائی فورم کینیڈا، ہمارے اس فورم کی طرف سے ایک ششماہی، یعنی سال میں 2 میگزین بھی شائع ہوتے ہیں الجامعہ کے نام سے۔ آپ لوگ اس میگزین سے واقف ہیں کہ نہایت دقیق اور ضخیم اور خوبصورت دیدہ زیب یہ مجلہ ہے، جس میں کہ نہ صرف یہ کہ فورم کی جو کارکردگی ہے، جو ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں فورم کے بینر تلے، ان کی رپورٹس اور ان کی تصویریں ہوتی ہیں پروگراموں کی، اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ ادبی صفحات بھی ہوتے ہیں، اس میں کہانیاں ہوتی ہیں، افسانے ہوتے ہیں، اور شاعری کے صفحات جو ہوتے ہیں اس میں مطلب مقامی شعراء کی اور باہر بیرون کینیڈا رہنے والے مشہور شعراء کا کلام اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ 64 صفحے پر مشتمل یہ مجلہ لوگوں کی مطلب نہ صرف یہ کہ ان کو دل بستگی کے سامنے ان کے ذوق کی تسکین کرتا ہے، بلکہ ان کے لیے معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی مجلے میں انگریزی کا سیکشن بھی ہوتا ہے، جس میں بھی انگریزی کے آرٹیکلس ہوتے ہیں، پوئٹری ہوتی ہے، انفارمیٹیو آرٹیکلس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آخری 16 صفحات جو اس مجلے کے ہوتے ہیں وہ ہماری ممبر ڈائریکٹری ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ سندھ بورڈ آف ایجوکیشن کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے سندھ میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، وہ مطلب منسلک ہیں کراچی یونیورسٹی سے۔ تو ہمارے جو ممبران ہیں وہ بنیادی طور پر تو وہ لوگ ہیں جو کہ کراچی یونیورسٹی کے براہ راست پڑھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ، تمام لوگ جو کہ سندھ میں رہتے ہیں، کراچی کے دوسرے کالجز اور سندھ کے دوسرے کالجز اور یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، تو وہ بھی ہمارے ممبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارے ممبروں کی تعداد موجودہ وقت تک، دسمبر 2014 تک، ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ممبرز کی تعداد 529 ہے، 529۔ تو جو ہماری 16 صفحات پر مشتمل ڈائریکٹری ہوتی ہے، انگریزی میں ہوتی ہے ظاہر ہے، یہ ہمارے میگزین کے آخری 16 صفحات جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹری پر مشتمل ہیں۔ اس میں ہم تمام ممبران کے کوائف دیتے ہیں، یعنی ان کا نام ہوتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کس سن میں اپنے تعلیمی ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کس ڈپارٹمنٹ میں وہ تھے، اس کے علاوہ ان کا فون نمبر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ای میل آئی ڈی دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے ان سالانہ پروگراموں میں، اجتماعات میں، نہ صرف یہ کہ کینیڈا بھر سے لوگ جو کہ کراچی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں بالخصوص، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اس کے علاوہ امریکہ میں بھی ہمارے بہت سارے ممبران ہیں جو کہ وہ بھی آتے ہیں۔ یہ سب لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں اس دن کہ اس طرح ان کو جو پرانے ان کے ساتھی ہیں ان کے تعلیمی دور کے، ان سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں،
اپنے تعلیمی دور کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور یہ کہ 2 دن 3 دن یہ جو ہم لوگ ساتھ گزارتے ہیں، اور یہ کہ ایک دوسرے سے فیملی سے تعارف متعارف رہ جاتا ہے، اس طرح بہت سی چیزیں ہماری حل ہو جاتی ہیں، ہمیں سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ مختلف ہمارے جو ممبران ہیں کراچی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے یا دوسرے تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے، وہ آپس میں ملتے ہیں، اپنے اپنے شعبوں سے متعلق ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور جو ان کے وسائل ہیں اس دائرے میں رہ کے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور پرانے اپنے تعلیمی دور کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، ملاتے ہیں، اس طرح آپس میں رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، اور میل و ملاپ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ تو پروگرام کے دوسرے یعنی لیکچرز کے بعد نا، تو یہ اس موقع پر ہمارا جو میگزین شائع ہوا ہے، جو کہ سال میں 2 شائع ہوتے ہیں، تو یہ جو شمارہ تقسیم کیا گیا ہے 27 دسمبر کو، یہ جولائی سے دسمبر تک کا شمارہ ہے، جو کہ تمام ممبران میں تقسیم کیا گیا ہے موجودہ، اور جتنے مہمان تھے اور جو دوسرے ہمارے جو ممبر نہیں ہیں ان میں بھی تمام بھی، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بلا معاوضہ اپنا یہ میگزین لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم اپنے ممبران سے ممبرشپ کی کوئی فی نہیں لیتے ہم۔ تو یہ سب پروگرام ہو گیا، اس کے بعد وقفہ ہوا خورد و نوش کا، ماشاءاللہ سب لوگوں کی تواضع کی گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا کوئی شرکت کا کوئی ٹکٹ تو ہم لوگ لگاتے نہیں ہیں، تو سب لوگوں کی اشیاء خورد و نوش سے ان سب کی تواضع بھی کی گئی، اور نماز کی ادائیگی کے بعد نا پھر اس اجتماع کا، اس پروگرام کا تیسرا حصہ شروع ہوا، جو کہ انٹرنیشنل محفل مشاعرہ پر مشتمل تھا، اور اس حصے کی صدارت جو ہے نا وہ پاکستان سے تشریف لانے والی پروفیسر زیب النساء زیبی صاحبہ نے فرمائی۔ اور اس موقع پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، عرض کرتا چلوں میں آپ کے سامنے کہ ہم نے نا اس دفعہ پروفیسر زیب النساء زیبی صاحبہ کو کراچی یونیورسٹی گریجویٹس فورم کی جانب سے ان کو بھی ایوارڈ پیش کیا گیا، اور ان کو سپاس پیش کیا گیا کہ نا وہ ان کی جو 50 سالہ ان کی جو علمی ادبی خدمات ہیں، تو اس کے اعتراف میں نشان سپاس ان کو پیش کیا گیا۔ اس سے یقیناً ہمارے اس ایوارڈ کی، اس نشان سپاس کی نا اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا۔ تو ان کو وہ نشان سپاس پیش کیا گیا پروفیسر زیب النساء زیبی صاحبہ کو، اور اس کے بعد نا مشاعرے کا آغاز ہوا۔ تو میں جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مشاعرے میں نا 32 یعنی مہمان اور مقامی اور دوسرے شہروں سے تشریف لانے والے، امریکہ سے تشریف لانے والے شعراء شاعرات نے اس میں شرکت فرمائی۔ تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور ہمارے اس مشاعرے کی نظامت نہایت خوبصورتی کے ساتھ نا ہمارے شہر کی ایک مقبول و معروف شاعرہ، شعری مجموعہ تیرے خیال کی خوشبو کی شاعرہ محترمہ نسرین سید صاحبہ نے اس کی نظامت فرمائی۔ تو نسرین سید کے علاوہ جن شعراء کرام نے اپنا کلام مرحمت فرمایا، ان میں طاہرہ مسعود، تحسین بلخی، شکیل احمد، اثر اکبر آبادی، ندیم انصاری، ضیاء پیرزادہ، درخشاں صدیقی، سلمان اطہر، انصر رضا، گوہر امروہوی، جنید اختر، کفیل احمد، فاطمہ زہرا جبیں، جمال احمد انجم، کاظم واسطی، مقصود چودھری، بشارت عبدالحی، غزالہ شاہین، بشارت ریحان، قدرت اللہ عرفان، شوکت زیدی، نثار احمد باجوہ، فرحت شجاعت علی، جگموہن سنگا، صالح اچھا، تسلیم الہی زلفی، رحمان خاور، پروفیسر محبوب الدین، انجینئر جمیل قمر، اور صدر مشاعرہ پروفیسر زیب النساء زیبی صاحبہ شامل ہیں۔ تمام حاضرین نے اس پورے محفل مشاعرے کو بڑے ہی ذوق و شوق سے سنا،
خوشی کی بات یہ ہے ناظرین کہ نا اس بات پہ بڑی طمانینت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ لوگ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا کہ اس میں لوگ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ اسی لیے ہے کہ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اور باذوق بھی۔ تو ہم جتنے بھی علمی ادبی پروگرام کرتے ہیں اس میں بڑی ہی کثیر تعداد میں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شہر میں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، بہت سارے مشاعرے ہوتے ہیں، مختلف ادارے ہیں، ان کے پروگراموں میں بھی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ہمارے پروگرام چونکہ خالصاً علمی اور تعلیمی اور ادبی پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں، اور یہ کہ وہ شروع سے لے کے آخر تک وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ تو یہی اس مشاعرے میں ہوا کہ شروع سے اس اجتماع کے شروع سے لے کے آخر تک تمام لوگ بیٹھے رہے اور نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ انہوں نے شاعروں کو سنا، شاعری کو سنا، اور یہ کہ نہ صرف سنا کہ بلکہ ان کو داد و تحسین سے بھی نوازا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ہمارے اگلے پروگرام میں جیسا کہ ہم ہمیشہ اپنے ان اجتماعات میں کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سے لوگوں کو، اسکالرز کو، دانشوروں کو، شاعروں، ادیبوں کو بلایا جائے۔ ہر سال ہم جو ہے نا 5-6 لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اگلے سال بھی انشاءاللہ ہم لوگ بلائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون اس طرح حاصل رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔